السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج آئینی بینچ کیا کرے گا؟ ملٹری کورٹ کا کیس کیوں نہیں لگا؟ کیا وجہ ہے؟ اور آئینی بینچ کے اندر کون سے کیسز کی سماعت ہوگی؟ لاپتہ کمیشن افراد کے حوالے سے کیا ہو گیا؟ اور مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا؟ اور بین الاقوامی میڈیا اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ حلف تو اب کے بعد اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ وہ سب ساری باتیں ہیں جو سوچنے والی ہے، جس پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اور بین الاقوامی میڈیا جو ہے نا، وہ عمران خان کو ستا دے کر جرنیلوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی جھگڑا مول لیا ہے. یہ جو بات وہ بتا رہے ہیں جس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے. محسن نقوی یہ آج کل امریکہ، اور تفصیلات بھی بہت جلد سامنے آ جائیں گی. اب یہ جو بات ہے کہ ٹرمپ آتے ہی کیا واقعی حالات بدلیں گے؟ کیا ٹرمپ انتظامیہ، دیکھیں جیسے ہی ٹرمپ انتظامیہ آئے گی، ٹرمپ آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میجورٹی کے لوگ جو ہیں عمران خان کو پسند کرتے ہیں. لیکن ٹرمپ انتظامیہ کے ابھی آنے کے فوراً بعد پرائرٹی میں تو پاکستان نہیں ہوگا. پرائرٹی میں تو امریکن پالیسیز آ گئے ہیں. سب سے بڑا لاس اینجلس والا مسئلہ ہے، فلسطین والا مسئلہ ہے، اور بین الاقوامی بہت سے معاملات ایسے ہیں جن پہ پہلے گفتگو ہونی ہے، پہلے دیکھا جانا ہے اور اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے. لیکن بین الاقوامی دنیا پاکستان میں ہونے والی فسطائیت کے اوپر خاموش نہیں ہے. وہ بول رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور ہر جگہ کھل کے بات ہو رہی ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مداخلت ہے. پاکستان نظام میں کیسے مداخلت کہہ سکتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہاں بند کر دے جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ ظلم و ستم تو بند کرنے ہیں نا، لیکن وہ ظلم و ستم آپ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان ظلم و ستم کو بند کریں گے تو چیزیں آگے جائیں گی. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ تھو آپ اس سلسلے سے اس طرح لے کر چلے جائیں. لیکن چلیں ہم اگلی گفتگو کی طرف لے چلتے ہیں کہ جو مذاکرات والی بات جا رہی ہے اس میں کیا ہونا ہے، اور جاتی عمرہ کے محلوں میں زلزلے کیوں آ گئے ہوئے ہیں. اعلیٰ قیادت کے اجلاس میں مذاکرات اور تحریری مطالبات پر غور کیا گیا. صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کو دباؤ میں نہ آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کا دباؤ ہرگز برداشت نہ کریں. صرف جائز مطالبات ہی پورے کیے جائیں. اب ناجائز مطالبات بندہ پوچھنا چاہ رہا ہے، کیا کوئی ہڈن مطالبات ہے کوئی؟ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب یہ تو بتائیں نا آ کر قوم سے، یعنی کیا بے وقوف بنانے والی باتیں سلسلہ چھوڑ دینا، یہ آ کر بتائیں کہ کیا ہے. سیریسلی ہو کر نا، سیریس ہو کے ان چیزوں کو سوچیں کہ جو پریکٹیکل ہوں، جو سامنے آ کر بات ہو سکے کہ کیا ہے ناجائز، کیا جائز مطالبات کیا ہیں. جائز بڑے واضح جائز مطالبات ہے. 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن اور 26 نومبر کا. میں تو 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، 26 نومبر کا بھی میں نے بڑا واضح طور پر کہا ہے. اور میں دیکھیں، مجھے اب یاد آنا چاہیے آپ کو کہ میں 5 جون سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں، آگے آئیں اور آگے چیزوں کو لے کر چلیں. آگے لے کر جائیں گے تو چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، ورنہ نہیں حل ہوگا. اور چیزیں تبھی سیٹل اور اگلی بات جو ہے کہ پاکستان کو جب آپ نے آگے لے کے جانا ہے تو وہ کیسے جائے گا آگے؟ ووٹ کوئی سو دو کا نعرہ ہے، ووٹ جو ڈلے وہی نکلے یہاں سے، جو پوری دنیا کے اندر ہے. کیا اس طرح کے جھگڑے جو یہاں ہوتے ہیں، فارم 45 47 سمبل لے لینا، مخصوص نشستیں لے لینا، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا، نظر بند کر دینا، 144 لوا دینا، پرچے، یہ ساری چیزیں اگر غور کریں ذرا تو بتائیں ذرا کیا ایسا ہے؟ نہیں، حقیقت سامنے ہونی چاہیے نا آپ لوگوں کے سامنے، بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے. کہ آپ خود بتائیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی امریکہ میں اتنے بڑے الیکشن ہوئے، کیا فارم 45 47 چلا؟ کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے آیا؟ کیا عدالتوں کی اس طرح سے انفلوئنس چلی؟ کیا ان کی ایف بی آئی یا پولیس یا میٹرو پولیس جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا وہاں کی بیوروکریسی اس طرح کا حال بناتی ہے؟ نہیں بناتی ہے. محمد زبیر اور کامران مرزا نے کہا کہ سزا کے باوجود عمران خان کا مذاکرات جاری رکھنا حیران کن ہے. یہی تو فرق ہے نا کہ عمران خان نے ہر ایک کو، مسیمت زبیر کا کہنا ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب کہ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کمپرومائز کر جائے. عمران خان تو کمپرومائز نہیں کر رہا. کامران مرزا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ، اور یہ پریشان اسی لیے ہیں،
وہ پریشان اس لیے کہ کیا یعنی وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی کمپرومائزنگ لیڈر ہے. عمران خان کمپرومائزنگ لیڈر نہیں ہے، نہ کمران مرزا صاحب، نہ زبیر صاحب. آپ ذرا سمجھیں اس باتوں کو. اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھنے بہت آسانی ہوگی. عمران خان اصولوں پہ کھڑا رہنے والا ہے. اس کو صرف ممکن آپ کو پتہ ہے عمران خان ہی کر سکتا ہے. اور یہ لوگوں کے لیے نہ صرف حیران کن بلکہ پریشان کن بھی ہے. عمران خان جو ہے نا بادشاہ کا سلطان بادشاہ بن چکا ہوا سیاست کا، ٹھیک ہے نا. جیل میں اس طرح کی سیاست کرنا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے گورے پر بیٹھ کر آتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگوں کے جیل میں بیٹھنے کی سیاست شکار ہے. اسی طرح حافظ عبداللہ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ وہ 9 مئی پر معافی مانگیں اور صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں اور ہاتھ ہولہ رکھیں. اور عمران خان ان چیزوں پہ راضی نہیں ہے. اور یہ لوگ اس لیڈر کے دم پر کھڑے کارکنوں سے معافی کا مطالبہ پورا نہیں کروا سکتے. تو خان سے کہا گیا کہ یہ مطالبہ پورا کر سکے جو معافی کا مطالبہ کہتا ہے، معافی تم مانگو گے، معافی میں نہیں مانگوں گا. اور یہی 14 سال کی سزا حامد میر نے یہ کہا تھا کہ 14 سال کی سزا کا پیغام دے دیا گیا تھا اور کہا گیا بشرا بی بی کو بھی سزا اسی لیے دی گئی، لیکن نہیں. اور وہ سمجھی بیٹھے ہیں کہ یہ سزائیں برقرار رہیں گی. سزائیں نہیں برقرار رہنی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کی سزائیں برقرار رہنا میں نہیں دیکھ رہا اس کو. کتنی دیر رہ چلے گا؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، کتنے مہینے چلا لیں گے. لیکن سزائیں سسپینڈ اس میں ہونی ہیں. 9 مئی میں بھی ضمانتیں انشاءاللہ ہو جانی ہیں. اور اگلی بات جو ہے 9 مئی کے بعد 26 نومبر والا ہے، اس میں بھی ہے. تو عمران خان کو اب اندر آپ کتنا کے رکھیں گے آپ؟ ناممکن ہو جانا ہے. کوئی تو جج اٹھے گا، کوئی تو جا کے کہے گا، بلائے گا، طلب کرے گا، لے کر آئے گا. ارشد شریف کیس جو ہے آج سماعت ہونی ہے. آئینی بینچ نے اپنے پاس لگا لی ہے. آئینی بینچ نے اپنے پاس یہ کیس لگا لی ہے اور سماعت کے لیے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. اس میں جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ کوشش کرتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لگا، پھر فیصلہ ریزرو ہوا، پھر دوبارہ آ گیا، پھر نئی پٹیشنیں آ گئیں. جویریہ صدیق کی طرف سے بھی درخواست چلی گئی ہے، لیکن ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا. ہم تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، صحافیوں کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، صحافیوں کے جائز مطالبات مانے جائیں، صحافیوں کے جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. ارشد شریف آپ دیکھ لیں، اب اکتوبر سے شروع ہو کے کہانی کہاں تک پہنچ گئی ہے. یہ آزادی جو پاکستان کو نہیں ملنی ہے ان میں شہیدوں میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. پاکستان سے دبئی تک کا سفر، دبئی سے کینیا تک کا سفر کتنی مشکل میں وقت گزارا ہے. لیکن یہاں پاکستان میں ہمت کرنے والے لوگوں میں اگر ہمت کرنے والے لوگ اس طرح ہمت کریں تو پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے. اور 20 اور 21 جنوری کی سماعت کی ڈی لسٹنگ کر دی گئی ہے. جو ملٹری کورٹوں کے حوالے سے کیسوں کی سماعت ہونی ہے، ریپ اپ کرنے کا کہا گیا اور کہا گیا کہ پیر اور منگل والے دن، پیر والے دن پوری سماعت کی جائے گی. لیکن خواجہ حارث چاہ رہے تھے کہ منگل تک کیس رکھا جائے. تو اب کیا ہوا، کیسے ہوا؟ وہ کیس کی سماعت تو پیر کو نہیں ہوئی. خواجہ حارث صاحب کی بات مانی گئی نا، نہیں وہ ہو، لیکن سوری وہ تو ایک جج صاحب چھٹی پہ ہیں جس کی وجہ سے بینچ پورا نہیں بیٹھا. تو 21 اور 22 دو کی ہے، دو کی 20 اور 21 کی، جی 20 اور 21 کی آئینی بینچ کی سماعت جو ہے نا وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اور اب کیا کہیں ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے تو آپ کے سامنے سارے حالات رکھے ہیں، ہم نے تو واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور آئینی بینچ اب کتنی دیر چلائے گا اس سارے معاملے کو؟ ملٹری کورٹوں والے معاملے میں کوئی زیادہ لمبا کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، زیادہ لینتھی کام نہیں ہے. اور بریت لکھی ہوئی ہے اس میں. اور یہاں سے جو کہ ملٹری کورٹوں کی سزائیں کانٹیکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، وہ تو سپریم کورٹ کیا بیٹھا ہے، یہ تو انٹرا کورٹ اپیل کے اندر معاملہ ہے. انٹرا کورٹ اپیل اگر فیصلہ برقرار رکھتا ہے سپریم کورٹ کا تو سزائیں جتنی بھی ہیں وہ کل عدم ہو جائیں گی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.